السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ہے سلامات عسیٰ ما شر۔ آج کی جو ویڈیو چونکہ مریض کی عیادت کے بارے میں ہے، مریض کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا کہیں گھر پہ بھی ہوتا ہے، تو جب ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں جب خبر آتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے بیمار ہے یا اس کا جو بھی کوئی مسئلہ جو مطلب کسی طرح سے انسیڈنٹلی کچھ ہو گیا اسے، یا جو ہے نا اچانک کوئی حالت آئی، تو ہم جب وہ خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سلامات عسیٰ ما شر، سلامات عسیٰ ما شر، یعنی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ یعنی جب ہم سنتے ہیں اس طرح کی خبر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوا، تو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ خبر خیر والی بنا دے، کہ مطلب بری خبر نہ ہو، برا نہ ہو کچھ، تو اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو جب خبر سنتے ہیں کہ فلان بندہ بیمار ہے، اس کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں سلامات، اللہ یسلمہ، اللہ یشفیہ ویعافیہ وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلامات کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ سلامت کے ساتھ رکھیں ان کو، عسیٰ ما شر کے کوئی بری خبر تو نہیں ہوگی۔ یہ ان کے بارے میں جو جملے تھے، سلامات کے بارے میں بھی پہلے بتایا تھا، عسیٰ ما شر کے بارے میں بتایا تھا، لیکن چونکہ ابھی یہ جملے ہم استعمال کر رہے ہیں جب کسی کی بیماری کی خبر سنتے ہیں یا کسی کی جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کی اچانک کوئی حادثہ وغیرہ پیش آتا ہے، تو جب ہم سنتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہم اس طرح کے ریئیکشن کے طور پہ جو ہے نا اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ سلامات عسیٰ ما شر، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ سلامات عسیٰ ما شر، سلامات عسیٰ ما شر۔ زیارت المریض من الواجبات، زیارت المریض بھی کہہ سکتے ہیں اور عیادت المریض بھی کہہ سکتے ہیں، عیادہ، ٹھیک ہے۔ مریض کی عیادت یعنی مریض کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اردو میں بھی عیادت بولتے ہیں، عیادت، ٹھیک ہے، اور عربی میں بھی عیادہ بولیں گے، عیادت المریض، یا ہم زیارہ بھی بول سکتے ہیں، مطلب وزٹ کرنا، یعنی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا۔ تو من الواجبات اخلاقی فرائض میں سے ایک ہے، تو میں نے اخلاقی فرائض میں سے ایک ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرائض نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ جو فرائض ہیں، یہ جو ہمارے اخلاقی فرض ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قانون کی تعلیمات و ارشادات پر عمل کرنا جو ہے نا، یہ اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن سے یا حدیث سے فرض ہے، یہ وہ فرض ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، لازم کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہوتے ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو دوسرا بھائی اس کی بیمار پرسی کے لیے، یعنی اس کی عیادت کے لیے اس کی زیارت کرتا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ عیادت المریض یا زیارت المریض من الواجبات، عیادت المریض یا زیارت المریض من الواجبات یعنی فرائض میں سے ایک ہے۔ تو واجبات اس لیے لکھا ہے کیونکہ لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہم نے بیان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملیں، جب کوئی بیمار ہو، کوئی بھی ہمارے بیچ میں کوئی بھی اختلافات ہوں، جو بھی باتیں ہوں، لیکن جب ہم ان سے ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بیمار ہوں گے تو ہم نے ان سے ملنا ہے۔ تو اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں، زیارت المریض من الواجبات یا عیادت المریض من الواجبات۔ شو اوقات الزیارات، شو اوقات الزیارات، ٹھیک ہے، الزیارات، شو اوقات الزیارات یعنی کن کن اوقات میں ملاقات ہو سکتی ہے، یعنی کن کن اوقات میں ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے اوقات کون کون سے ہوتے ہیں، کہ وزٹنگ ٹائمنگ کیا ہے۔ تو شو اوقات الزیارات، شو کا مطلب ہے کون کون سے یا کیا، اوقات یعنی ٹائمنگ، زیارات وزٹنگ یعنی زیارت کرنے کے یا ملاقات کرنے کے یا مریض کی عیادت کے لیے جو اوقات ہیں وہ کیا کیا ہیں، مریض سے ہم کس کس ٹائم پہ مل سکتے ہیں۔ تو شو اوقات الزیارات، شو اوقات المواعید، زیارت کی جگہ مواعید کہنا مطلب اپوائنٹمنٹس کی ٹائمنگ کیا ہیں، شو اوقات المواعید، شو اوقات الامتحانات، شو اوقات وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا جو ہے نا زیارات کی جگہ پہ کوئی بھی نام رکھتے ہیں۔ تو شو اوقات الزیارات، شو اوقات الزیارات۔ فی ای جناح بائت، یہ بول چال میں بولتے ہیں نا، فی ای جناح بائت، فی ای جناح بائت، کس وارڈ میں ہے، ٹھیک ہے، فی ای جناح، فی ای یعنی کس میں، جناح وارڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کس ونگ کو کہتے ہیں، ونگ کو بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وارڈ کو بھی بولتے ہیں، بعض جگہوں پہ ہم وارڈ کو بولتے ہیں، بعض جگہوں پہ جو ہے نا ونگ کو بولتے ہیں، انگلش میں ونگ لکھا ہوتا ہے یا بعض جگہوں پہ وارڈ لکھا ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی جو ہے نا اس طرح اس کو بول سکتے ہیں۔ تو فی ای جناح بائت، ٹھیک ہے، جناح وارڈ کو بول سکتے ہیں اور جناح جو ہے ونگ کو بھی بولتے ہیں۔ انگلش میں بعض ہاسپٹلز میں کچھ لوگ اس کو وارڈ بولیں گے اور کچھ لوگ ونگ بولیں گے، لیکن عربی میں جناح بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی ای جناح بائت، فی ای جناح بائت، بائت یعنی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بول چال میں بولتے ہیں نا۔ وین بائت یعنی کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کہاں پہ ہے۔ وین بائت فی ای جناح بائت، وین بائت، ٹھیک ہے، یعنی کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں ہے۔ بائت فی ای جناح یعنی پہلے لفظ کو آخر میں لے کے جانا اور آخری والے لفظ کو پہلا لے کر آنا، تو یہ چلتا ہے بول چال میں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی بول سکتے ہیں بائت وین کہ مطلب پڑا کہاں ہے، بائت وین یا بائت فی ای جناح یا فی ای جناح بائت، بائت فی ای جناح یا فی ای جناح بائت، فی ای جناح بائت، فی ای جناح بائت، ٹھیک ہے۔ فی ای قسم، قسم بھی بول سکتے ہیں، کچھ لوگ قسم بولتے ہیں نا کہ کس ڈپارٹمنٹ ہے یا کس سیکشن میں ہے، تو اس طرح بول سکتے ہیں، جناح کی جگہ کچھ بھی بولیں، ٹھیک ہے۔ قسم بھی بول سکتے ہیں۔ فی ای مبنا مطلب کس بلڈنگ میں ہے، فی ای غرفہ شو رقم الغرفہ وغیرہ، تو جناح کی جگہ وہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن بائت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے یا کہاں ہے۔ فی ای جناح بائت، فی ای جناح بائت۔ لازم نتابع آداب وتعليمات زيارة المريض، لازم نتابع آداب وتعليمات زيارة يا عيادة المريض، لازم نتابع آداب وتعليمات عيادة المريض۔ کیا مطلب یہ کہ مریض کی عیادت کے آداب اور ارشادات پر ہمیں لازم عمل کرنا ہے، یعنی مریض سے ملنے کے لیے جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹل کی طرف سے یا کلینک کی طرف سے، تو ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اردو میں کیا کہتے ہیں کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے جب جائیں گے، مریض کی پوچھنے کے لیے جائیں گے، صحت پوچھنے کے لیے جائیں گے، قانون ہوتے ہیں وہاں پہ، ہاسپٹل کے قوانین ہوتے ہیں یا جو بھی رولز ہوتے ہیں وہاں کے، تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی ان کی طرف سے انسٹرکشنز ہوں گے، ہاسپٹل میں جو رول رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی رات کو جانا نہیں ہے، صبح جانا ہے، شام کو نہیں جانا، یہ نہیں لے کے جانا، کھانا نہیں لے کے جانا وغیرہ، تو ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا وغیرہ، اس طرح جو ہماری زبانوں میں بولتے ہیں، تو عربی میں یہ جملہ بولتے ہیں لازم یعنی لازم، نتابع ہم عمل کریں گے یعنی ہمیں عمل کرنا ہے، لازم نتابع یعنی ہمیں عمل کرنا ہے، آداب آداب، و تعلیمات تعلیمات اور ارشادات اردو میں بھی بولتے ہیں، زیارت المریض یا عیادہ المریض، لازم نتابع آداب و تعلیمات زیارت المریض و عیادت المریض، تو دونوں بول سکتے ہیں۔ مریض کی عیادت کے جو آداب و ارشادات ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، لازم نتابع آداب و تعلیمات زیارت المریض۔ ما بنطول الزیارہ، ما بنطول الزیارہ، ما بنطول الزیارہ، ہم ملاقات لمبی نہیں کریں گے، تو ہم یہ بولیں گے ما بنطول الزیارہ، ما بنطول الزیارہ، ما بنطول الزیارہ، ما نہیں، بنطول ہم لمبی کریں گے۔ بنطول کا مطلب اگر ہم نارمل بولیں گے نا بنطول الزیارہ، اس کا مطلب ہے ہم لمبی کریں گے اپنی جو ہے نا ملاقات کا وقت جو ہے، یا ملاقات کو لمبا کریں گے، یا ہم وزٹنگ ٹائم لمبا کریں گے، لیکن ما جب داخل ہوا اس کا مطلب ہے نہیں کریں گے، تو ما بنطول ہم لمبی نہیں کریں گے زیارہ ملاقات یا وزٹ، ما بنطول الزیارہ، ما بنطول الزیارہ۔ الدكتور قال فلان لازم يهتم بصحته یا لازم يشيل هم صحته وياكل فواكه وخضار، کہ ڈاکٹر نے کہا، دکتور قال ڈاکٹر نے کہا فلان کو لازم یہتم خیال رکھنا ہے، يشيل هم خیال رکھنا ہے، يشيل هم بھی بولتے ہیں، يشيل هم صحته اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، يهتم بصحته کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، دونوں الفاظ بول سکتے ہیں، یہتم بھی بول سکتے ہیں اور يشيل هم بھی بول سکتے ہیں۔ لازم يشيل هم صحته، لیکن اگر ہم يشيل بولیں گے يشيل هم صحته تو ہم وہ با نکال دیں گے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر یہاں پہ بولیں گے يهتم، ٹھیک ہے، تو ہم بولیں گے يهتم بصحته کہ اس نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، يهتم بصحته، لازم يهتم بصحته یعنی اس نے لازم اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، یا لازم يشيل هم صحته کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، وياكل اور کھانا ہے اس نے، لازم ياكل مطلب لازم اس کے ساتھ بھی آتا ہے، یہاں پہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی لازم کی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ لازم جو ہے نا یہ بھی لازم میں آتا ہے، دونوں جملے مثبت ہیں کہ لازم يهتم بصحته کہ اس نے صحت کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی اس نے ریکومنڈ کیا ہوا ہے۔ ویاکل فواکہ جو ہے وہ فروٹ کو کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں، اور خضار جو ہے وہ ویجیٹیبلز کو کہتے ہیں، میں نے اس کی لکھا نہیں ہے، بعض الفاظ میں لکھتا ہوں بعض نہیں لکھتا، تو لازم يشيل هم صحته وياكل فواكه یا لازم يشيل هم صحته وياكل خضار وفواكه، ياكل فواكه وخضار
یا یاکل سمچ وغیرہ وغیرہ، سمچ مچھلی کو کہتے ہیں. تو الدكتور قال فلان لازم يهتم بصحته یا لازم يشيل هم صحته وياكل فواكه. لا بأس طہور انشاءاللہ. ابھی جب ہم مریض سے ملتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو دعا ہوتی ہے دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے کہ ہم جب مریض سے ملیں گے تو یہ کہیں گے لا بأس طہور انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاکیزگی ہوگی انشاءاللہ. لا بأس یعنی کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ کہ مطلب پاکی ہوگی، آپ کے گناہوں کی پاکی ہوگی انشاءاللہ، اس سے تمہارے گناہ جڑ جائیں گے. ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صرف علاج کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کا جو دل ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی دعاؤں سے، اس طرح کی کلمات سے جو ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے اس کا دل، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس طرح کی دعائیں جو ہوتی ہیں دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے. تو لا بأس طہور انشاءاللہ، یا ہم اگر یہ بھی بولتے ہیں نا طہور انشاءاللہ، تو لا بأس بھی نہ بھی کہیں تو مسئلہ نہیں ہے، بول سکتے ہیں، طہور انشاءاللہ بھی بول سکتے ہیں. تو لا بأس طہور انشاءاللہ کہ کوئی بات نہیں، گناہوں سے پاکیزگی ہوگی انشاءاللہ، کہ لا بأس طہور انشاءاللہ کہ اب جو گناہوں سے بھی پاکی ہوگی، اور یہ جو مطلب روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے جو ہے نا آپ کی صحت کا اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو پاک کریں گے. یعنی آپ کا جسم بھی پاک ہوگا، گناہوں سے بھی پاک ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے بیماری سے بھی پاک ہوں گے. تو ہر طرح سے جو ہے نا ہر قسم کی بیماری سے پاک ہوں گے، کیونکہ روحانی بیماری بھی بیماری ہوتی ہے. تو لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ 2 مرتبہ دہرا سکتے ہیں اس کو. جب بھی مریض سے ملیں گے تو یہ جو دعائیہ کلمات ہیں اس کو 2 بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 بار بھی دہرا سکتے ہیں. لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، یا صرف طہور انشاءاللہ، طہور انشاءاللہ. تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو یہ جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں یہ یاد کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ اس طرح کے کلمات بولتے ہیں جب ہم مریض سے ملتے ہیں، بیمار سے ملتے ہیں. لیکن مریض سے لمبی بات نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ. ہم کہیں گے اللہ یقومک بالسلامہ، اللہ یقومک بالسلامہ. لیکن اگر ہم کسی اور کے بارے میں کہیں گے تو ہم کہیں گے اللہ یقومہ بالسلامہ، اللہ یقومہ بالسلامہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی سے جگائیں. یعنی آپ جو مثال کے طور پر کوئی کومے میں پڑا ہوا ہے، یا کوئی چرپائی میں بہت ٹائم سے پڑا ہوا ہے، بیڈ پہ بیمار ہے، لمبے جو ہے نا عرصے سے بیمار پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے اللہ یقومک، ٹھیک ہے. گم کا مطلب ہے کہ کھڑے جاؤ، گم کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. تو اللہ یقومک بالسلامہ کہ سلامتی کے ساتھ، یعنی عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے خیریت کے ساتھ انشاءاللہ آپ اٹھیں گے اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ، مطلب آپ چلیں گے. تو یہ دعائیں ایک قسم کی کہ اللہ یقومک بالسلامہ، اللہ یشفیک، اللہ یعافیک ویسلمک، یقومک بالسلامہ. اس طرح کی دعائیں جو آپ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ وہ جو پچھلی دعا تھی لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یشفیک ویعافیک ویقومک بالسلامہ، اللہ یقومک بالسلامہ، اللہ یقومک بالسلامہ. انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس میں جو ہے فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو پہلا لکھا ہوا ہے ان الگ لکھا ہوا ہے اور شاء الگ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام الگ لکھا ہوا ہے. تو 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں اس میں پہلا جو ہے حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف شرط ہے. اور شاء جو ہے فعل ماضی ہے کہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یہ جملہ الگ ہو گیا. انشاء جو ہے دوسرے جملے میں انشاء اللہ جو ہے وہ سبز کلر میں جو لکھا ہوا ہے، سبز رنگ میں جو لکھا ہوا ہے انشاء، وہ جو ہے وہ مضاف ہے، مضاف الیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہے، مرکب اضافی ہے. تو پہلا جو ہے جس میں اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، انشاء اللہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ انشاءاللہ ہم نے اس طرح لکھنا ہے. جو دوسرا والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بنی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی بناوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے، جن چیزوں کی بناوٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انشاء اللہ جو ہے وہ الگ ہے، اور یہ جو شروع والا انشاء اللہ ہے یہ الگ ہے. تو ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے. لکھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلو یہ بھی آج بتا دوں، کیونکہ آج کی جو سبق ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، اس میں انشاءاللہ میں نے لکھا ہے. تو یہ جو انشاءاللہ ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور یہ تھوڑا سیکھنا ہے اور اوروں کو بھی بتانا ہے کہ جو انشاءاللہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے چاہا، تو اس میں ان الگ لکھنا ہے، شاء الگ لکھنا ہے، اور اللہ کا نام الگ لکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی جب اللہ توفیق دیں گے تب یہ کام
کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی تب یہ ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ اور دوسرا جو ہے انشاء، انشاء کا مطلب ہے بناوٹ، ٹھیک ہے، بلڈنگ یا مطلب کسی چیز کا جو ہے نا، یا کسی چیز کو شروع سے بنانا، ٹھیک ہے۔ الف نون اور شین الف شاء یہ سارا مل کے جب لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے بناوٹ، تو ان میں فرق کرنا لازم ہے، یہ سیکھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، کافی تھا۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ جملے ہیں، الفاظ ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔